اور سکر کی جو بحث کی ہے باب نمبر 14 میں 14 نمبر میں جنید بغدادی کا صحف انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جھوٹا قصہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، رزلٹ نکالا ہے اس سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نے جان بوجھ کے نظر ڈالی اپنی صحابیہ پہ، اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ، اور انہیں پسند آئیں اور پھر اسے مروا دیا انہوں نے جنگ میں، اور خود اس سے شادی کر لی. اور اس میں تو یعنی اس واقعہ اوریا نام تھا اس کا، یہ جو اوریا مقبول جان والا اوریا نا، یہ اس صحابی کا نام تھا. وہ تورات میں پورا واقعہ جو جس طرح وہ بےہودہ سا لکھا ہوا ہے میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور پھر بایزید بستامی کا انہوں نے سکر ثابت کیا، انہوں نے کہا ہمارے نبی کی بھی تو اس طرح کی نظر ایک پڑ گئی تھی نعوذ باللہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر، اور اللہ نے ان کے خاوند کی نفرت ان کے دل میں ڈالی اور انہوں نے طلاق لے لی اور اللہ کے نبی کی وہ بیوی بن گئی نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سب جھوٹے واقعات، میں نے اس کی بڑی دفعہ انجینئرنگ کی ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. امام حنیفہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اتر کر آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور کہتے ہیں وہ گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو جمع کریں گے. اچھا جی، وہ جو سنت جمع کی ہے وہ کدھر ہے، ذرا ہمیں بھی دکھائیں نا. وہ کتاب کتنے ہے جڑی انہوں نے لکھی ہے؟ کتاب تے کوئی نہیں، جھوٹ. دوسری بات، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیوں کا عقیدہ کیا ہے کسی کا؟ اب یہ آپ دیکھیں انہوں نے بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کر دیا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. وہ ہڈیاں لکھتے ہوئے شرم آئی نا تو انہوں نے شستہ اردو کا لفظ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں کہ مطلب کی چیز جمع کر رہے ہیں. اور ان کے علماء کہتے ہیں نہیں وہ خواب کو آپ فزیکلی نہ سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کا بیہودہ خواب کیا اللہ تعالی حضور کے امتیوں کو دکھائے گا؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت پہنچانے کا؟ ہوتا کہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی تھی. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں اس قسم کے خواب دکھائے گا تو پھر امت نے کہاں سے عزت کرنی؟ یہ خواب ہی جھوٹا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں. پھر حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے اللہ کے کھاتے میں. وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن چاہا یہی کہ نہ کرے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا. یار اگر آپ یہ عقیدہ مان لینا پھر تو قرآن کا پورا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا. اللہ نے چاہا کیا؟ اللہ نے تو اس سے پوچھا ہے، اس سے ڈائریکٹ حکم نہیں سنایا کہ جا برباد ہو گیا تو مردود ہو گیا. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس نے پھر آگے جسٹیفائی کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے، یعنی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ پوری گفتگو ہے کم از کم 7 دفعہ آئی ہے. جن لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس کیا ہے، وہ لکھ کے آپ کے حوالے کیا کریں گے؟ پھر کشف المحجوب میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جب ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں نے بھی بازید بستامی کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ کچھ عرصہ میں نے گزارا اور وہاں پہ میں مجاور بن کے رہا. اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بزرگ نہیں کہتے کہ ہماری قبروں پہ آپ مجاور بن کے بیٹھیں. سر وہ کہتے نہیں ہیں. وہ کون کہے گا؟ وہ صرف آپ کو یہ کہیں گے کہ میں اپنے جڑے بابا جی نے انہوں دی قبر تے بہندا سا، اللہ نے دیکھو میرا کنا نوازیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تسی میری قبر تے بعد چاڑنا میں بھی تانوں نوازاں گا. ڈائریکٹ کون کہتا ہے کہ میری قبر پہ آؤ؟ جب آپ کو ایک مفتی کہتا ہے کہ جی وہ جو اتنے بڑے مفتی ہیں آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میرے خلاف کوئی بولے تو تم نے کہنا ہے کہ تم تو ان مفتی کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو. یہ میسج دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ عزت کروائیں. ویسے تو پاکستان میں ڈائریکٹ عزت بھی چل جاتی ہے، ادھر اتنے اکثریت جو ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے کہ چل جائے گی، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے لوگ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لو جی یہ تھوڑا شیئر دی ہوں ہو گئی ہے. اور کوئی تشریح چاہتی ہے؟ کوئی رہندی ہے تشریح؟ بہت ہوگی.